السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ آج کیلنڈر کے مطابق تاریخ ہے 26 جمادی الثانی 1447 ہجری، مطابق 18 دسمبر 2025 بروز جمعرات۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم، سنجیدہ اور موجودہ دور کا نہایت حساس موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایسا موضوع جو ہر ماں باپ، ہر سرپرست اور پورے معاشرے سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے بچوں کی تربیت میں شعور، فہم اور نظم و ضبط کی اہمیت۔ ناظرین کرام، آج کے پرفتن اور تیز رفتار دور میں بچوں کی درست تربیت ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اسی موضوع پر قرآن و سنت اور عملی زندگی کی روشنی میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس اہم پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ناظرین کرام، اب ہم اپنے آج کے اہم موضوع اور ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے بچوں کی تربیت میں شعور، فہم اور نظم و ضبط کی اہمیت۔ ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے با اخلاق، با اعتماد اور باشعور شہری بنیں تو ہمیں انہیں ڈرانے کے بجائے سمجھانا، دبانے کے بجائے سنوارنا اور سزا دینے کے بجائے ان کی رہنمائی کرنا ہوگا۔ یہی حقیقی معنوں میں کامیاب اور سمجھدار والدین ہونے کی علامت ہے۔ خیال رہے کہ نظم و ضبط سے بچے ذمہ دار بنتے ہیں، کیونکہ یہی اصول ہمیں قرآن کریم بھی سکھاتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اور اصلاح کے لیے سختی نہیں بلکہ حکمت اور نرمی کو بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ: رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ حالانکہ یہ آیت تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے لیے ہے، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت اور اس کی دیکھ بھال بھی اسی تعلیم و تربیت میں شامل ہے کہ جب بالغ انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ اصول ہے تو بچوں کی تربیت میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بچے زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو حکمت اور نصیحت اور نرمی سے اس کو سمجھایا جائے، کیونکہ بچوں کی شخصیت سازی اور کردار کی تعمیل کا عمل عمر کے ابتدائی مرحلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نازک دور ہوتا ہے جس میں والدین کی توجہ، رہنمائی اور طرز تربیت بچے کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر اس مرحلے پر بچوں میں نظم و ضبط کی بنیاد مضبوطی سے رکھ دی جائے تو وہ مستقبل میں ایک متوازن، ذمہ دار اور باکردار فرد بن سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے
جس کا تعلق حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے جہاں وہ بچپن میں ہی عقیدہ، اخلاق اور عمل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ میں کہ اس آیت کریمہ میں نہ ڈانٹ ہے نہ سزا، بلکہ محبت اور شعور کے ساتھ تربیت کا انداز ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کم عمری میں بچوں پر حد سے زیادہ محبت، بے جا لاڈ و پیار اور غیر ضروری رعایتیں دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں نظم و ضبط پس منظر میں چلا جاتا ہے اور بچے ضدی، خود سری اور نافرمانی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا آئیے حدیث مبارکہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور وہاں سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نمونہ تھا تربیت کا اور تعلیم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بے اعتدالی سے بچنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیشہ اعتدال، نہ زیادہ لاڈ و پیار اور نہ زیادہ سختی، بلکہ ہمیشہ نرمی کو اختیار کیا ہے، ہمیشہ اعتدال اور توازن کا رہا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ اس طرح ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ جواب دہی والدین کو مجبور کرتی ہے کہ وہ محض محبت نہیں بلکہ ذمہ دارانہ تربیت کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایک طویل عرصے تک یہ مزاج رہا ہے کہ بچے کو مارا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، یعنی کم سزا کے ذریعے ہی علم و ادب اور اطاعت سکھائی جا سکتی ہے۔ اس سوچ کے تحت جسمانی سزا کو تربیت کا لازمی جزو سمجھا جاتا رہا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کے بالکل برعکس رہا ہے۔ چنانچہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مگر آپ علیہ السلام نے کبھی نہ مارا اور نہ ہی سخت لہجے میں ڈانٹا۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کردار سازی سزا کے بغیر بھی ممکن ہے۔ مگر آج کے دور میں جدید نفسیاتی تحقیق اور تعلیمی نظریات اس خیال کی تردید کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ سزا وقتی اطاعت تو پیدا کر سکتی ہے مگر مستقل اصلاح اور مثبت شخصیت کی تعمیر میں ناکام رہتی ہے۔ یہی حقیقت ہمیں اس واقعے سے بھی ملتی ہے کہ جب ایک دیہاتی جو صحابی تھے مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نادانی میں غلطی کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے روکنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور بعد میں نرمی سے سمجھاؤ، کیونکہ سختی اصلاح کے بجائے دلوں کو توڑ دیتی ہے اور ہمیشہ اس کا الٹا اثر پڑ جاتا ہے کہ سمجھنے کے بجائے اور بگڑ جاتے ہیں۔ لہذا آج کے دور میں اکثر گھروں میں 1 یا 2 ہی بچے ہوتے ہیں
جو والدین کی آنکھوں کا تارا اور خواہشات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ہر آسائش اور فرمائش بغیر مانگے میسر آتی ہے، ہر خواہش فوراً پوری کی جاتی ہے اور ہر غلطی نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس موقع پر رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو بگاڑو مت، بلکہ ان کی صحیح تربیت کرو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ تمہارے اخلاق کے محتاج ہیں۔ لیکن جب کبھی بچے کی مرضی کے خلاف بات ہو، مثلاً اسکرین کے بجائے مطالعہ کرنے کہا جائے، نظم و ضبط اپنانے یا ذمہ داری نبھانے کی تلقین کی جائے تو بچہ مزاحمت کرتا ہے۔ اس موقع پر والدین پہلے سمجھاتے ہیں، پھر جھنجھلاتے ہیں، اس کے بعد آواز بلند ہوتی ہے اور بالآخر سزا کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہاں اصل کمی صبر اور حکمت کی ہوتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں ملتا۔ یہاں دراصل سزا اور نظم و ضبط کے فرق کو نہ سمجھنے کا المیہ سامنے آتا ہے۔ سزا اکثر والدین کی انا، غصے اور بے بسی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایسی سزا اصلاح کے بجائے خوف پیدا کرتی ہے۔ بچہ اطاعت تو کر لیتا ہے مگر دل سے نہیں، بلکہ محض ڈر کی وجہ سے۔ چنانچہ قرآن کریم ہمیں واضح کرتا ہے کہ دلوں کو جیتنے کا راستہ خوف نہیں بلکہ رحمت ہے۔ آیت کریمہ ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ حالانکہ بظاہر یہ مخاطب تو حضور علیہ السلام ہیں، مگر یہ عام ہے تمام لوگوں پر۔ چنانچہ سزا اور نظم و ضبط میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سزا کنٹرول کا ذریعہ ہے، جبکہ نظم و ضبط تربیت کا عمل۔ سزا بچے کو مجرم بنا کر اس پر حکم چلانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط بچے کو سیکھنے والا سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سزا کا ہتھیار خوف، شرمندگی اور تکلیف ہوتا ہے، جبکہ نظم و ضبط اعتماد، فہم اور شعور پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام بچوں کی غلطیوں کو اصلاح کا موقع سمجھتے تھے، نہ کہ جرم۔ نظم و ضبط کا مقصد بچے کو اچھے اور برے میں تمیز سکھانا، صحیح انتخاب کی صلاحیت پیدا کرنا اور اسے ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ نظم و ضبط یہ سکھاتا ہے کہ غلطی ہونا انسانی فطرت ہے، مگر اس غلطی سے سیکھ کر آگے بڑھنا اصل کامیابی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں توبہ اور رجوع کا تصور بھی اسی تربیتی اصول کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان کو سنبھلنے اور بہتر بننے کا موقع دیا جائے۔ جہاں سزا بچے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ ناکام اور قصوروار ہے، وہیں نظم و ضبط اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کرے، نئے طریقے آزمائے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارے۔ حوصلہ نہ ہارو، دوبارہ کوشش کرو، تم کر سکتے ہو جیسے جملے بچے کے اندر خود اعتمادی، خود احتسابی اور نظم و ضبط کو فروغ دیتے ہیں۔ یہی انداز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ملتا ہے، جہاں آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت میں ہمیشہ امید اور حوصلہ پیدا کرتے تھے۔ سزا کے نتیجے میں بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اپنی غلطیاں چھپانے لگتے ہیں اور سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے، کیونکہ ان کا ذہن صرف یہ سوچتا ہے کہ خود کو سزا سے کیسے بچایا جائے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط میں
بچوں کو مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، انہیں اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لینا سکھاتا ہے اور یہ شعور دیتا ہے کہ سماج میں رہنے کے لیے کچھ حدود اور اصول ضروری ہوتے ہیں۔ اصل میں نظم و ضبط بچوں کو خود پر قابو پانا سکھاتا ہے، جبکہ سزا انہیں وقتی اطاعت پر مجبور کرتی ہے۔ نظم و ضبط مثبت عادات کو پروان چڑھاتا ہے اور طویل مدتی کردار سازی کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ سزا منفی رویوں کو وقتی طور پر دباتی ہے، یہ ختم نہیں کرتی۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ بچوں کی تربیت میں سزا اور مار دھاڑ کے بجائے شعور، خوف کے بجائے فہم اور سزا کے بجائے نظم و ضبط کو ترجیح دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے با اخلاق، با اعتماد اور باشعور شہری بنیں تو ہمیں انہیں ڈرانے کے بجائے سمجھانا، دبانے کے بجائے سنوارنا اور سزا دینے کے بجائے ان کی رہنمائی کرنا ہوگا۔ یہی حقیقی معنوں میں کامیاب اور سمجھدار والدین ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ خیال رہے کہ نظم و ضبط سے بچے ذمہ دار بنتے ہیں، وہ مسائل کو حل کرنے والے بنتے ہیں، دوسروں کا احترام کرتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو پانا بخوبی جانتے ہیں، وہ زندگی میں مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان غلطیوں ہی سے سیکھتا ہے۔ نظم و ضبط ان کی ذاتی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرتی ترقی میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں بس اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ بچوں کی تربیت صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک امانت ہے جس کے بارے میں ہم سب سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم سزا کے بجائے شعور، غصے کے بجائے فہم اور سختی کے بجائے نظم و ضبط کو اپنی تربیت کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیے ہم ایک ایسی نسل تیار کر سکتے ہیں جو با اخلاق بھی ہو، با اعتماد اور باشعور بھی ہو۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کریں گے وہی کل ان کی شخصیت، کردار اور مستقبل کی بنیاد بنے گا۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈرانے کے بجائے، سختی کرنے کے بجائے سمجھائیں گے، دبانے کے بجائے سنواریں گے اور سزا دینے کے بجائے ان کی رہنمائی کریں گے، کیونکہ مضبوط تربیت ہی مضبوط معاشرے کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بہترین نسل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنائے اور ہماری نسل کو بہترین نسل بنائے جو ملک و ملت اور قوم کے لیے بہترین سرمایہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔